This is me, Qaria Khadija. You are listening me on my YT channel, Voice of Quran. So let's start the lesson. إن الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون وإذ قلتم لفظی ترجمہ کرتے ہیں اور جب تم نے کہا یا موسیٰ اے موسیٰ لن ہرگز نؤمنا ہم نہ مانیں گے لکا تجھے حتی یہاں تک کہ نر اللہ کو ہم دیکھ نہ لیں جہرتاً کھلم کھلا یعنی کہ آمنے سامنے ڈائریکٹ فاخذتکم پھر تمہیں آ لیا الصاعقۃ بجلی کی کڑکنے وانتم اور تم تنظرون دیکھ رہے تھے با محاورہ ترجمہ کرتے ہیں اور تم اسے بھی یاد کرو تم نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا تھا کہ جب تک ہم اپنے رب کو سامنے دیکھ نہ لیں آنکھوں کے سامنے ہرگز ایمان نہ لائیں گے جس گستاخی پر سزا کے طور پر تمہارے دیکھتے ہوئے بجلی گری۔ تفسیر میں ہے کہ موسیٰ علیہ السلام 70 آدمیوں کو کوہ طور پر توریت لینے کے لیے ساتھ لے گئے۔ جب موسیٰ علیہ السلام واپس آنے لگے تو انہوں نے کہا کہ جب تک ہم اللہ تعالیٰ کو اپنے سامنے نہ دیکھ لیں ہم تیری بات پر یقین کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، جس پر بطور عتاب ان پر بجلی گری اور وہ مر گئے۔ موسیٰ علیہ السلام سخت پریشان ہوئے اور ان کی زندگی کی دعا کی جس پر اللہ تعالیٰ نے انہیں دوبارہ زندہ کر دیا۔ دیکھتے ہوئے بجلی گرنے کا مطلب یہ ہے کہ ابتدا میں جن پر بجلی گری آخر والے سے دیکھ رہے تھے حتیٰ کہ سب کے سب موت کی آغوش میں چلے گئے۔ الیاذ باللہ۔ ثم بعثناکم من بعد موتکم لعلکم تشکرون، ثم پھر ہم نے تمہیں زندہ کیا من بعد موتکم تمہاری موت کے بعد لعلکم تاکہ تم تشکرون احسان منو۔ با محاورہ ترجمہ ہے لیکن پھر اس لیے کہ تم شکر گزاری کرو اس موت کے بعد ہم نے تمہیں زندہ کر دیا۔ وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَمَا ظَلَمُونَا وَلَٰكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ۔ وَظَلَّلْنَا اور ہم نے سایہ کیا علیکم تم پر الغمام بادل وَأَنزَلْنَا اور ہم نے اتارا علیکم تم پر المن والسلوى من اور سلوى کلو تم کھاؤ من طیباتی سے پاک یعنی کہ پاکیزہ چیزوں میں سے ما رزقناکم جو ہم نے تمہیں دیں وما ظلمونا اور انہوں نے ہم پر ظلم نہیں کیا ولیکن اور لیکن کانوا تھے انفسہم اپنی جانوں پر یظلمون وہ ظلم کرتے۔ با محاورہ ترجمہ کرتے ہیں اور ہم نے تم پر بادل کا سایہ کیا اور تم پر من اور سلوہ اتارا اور کہہ دیا کہ ہماری دی ہوئی پاکیزہ چیزیں کھاؤ اور انہوں نے ہم پر ظلم نہیں کیا البتہ وہ خود اپنی جانوں پر ظلم کرتے تھے۔ اکثر مفسرین کے نزدیک یہ مصر اور شام کے درمیان میدان طے کا واقعہ ہے جب انہوں نے حکم الہی عمالقہ کی بستی میں داخل ہونے سے انکار کر دیا اور بطور سزا بنی اسرائیل 40 سال تک طے کے میدان میں پڑے رہے۔ ایک وادی کا نام ہے۔ بعض کے نزدیک یہ تخصیص صحیح نہیں ہے، یہ صحرائے سینا میں اترنے کے بعد جب سب سے پہلے پانی اور کھانے کا مسئلہ درپیش آیا تو اسی وقت یہ انتظام کر دیا گیا۔
بعض کے نزدیک اوس جو درخت اور پتھر پر گرتی شہد کی طرح میٹھی ہوتی اور خشک ہو کر گوند کی طرح ہو جاتی، یعنی من اور سلوہ کی ڈیٹیل میں ہے۔ بعض کے نزدیک شہد یا میٹھا پانی ہے۔ بخاری اور مسلم وغیرہ میں حدیث ہے کہ کھمبی من کی اس قسم سے ہے جو موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح بنی اسرائیل کو وہ کھانا بلا دقت پہنچ جاتا تھا، اسی طرح کھمبی بغیر کسی کے بوئے پیدا ہو جاتی ہے۔ سلوہ بٹیر یا چڑیا کی طرح کا ایک پرندہ تھا جسے ذبح کر کے وہ کھا لیا کرتے تھے۔ وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُولُوا حِطَّةٌ نَغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ۔ ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن۔ وَإِذْ قُلْنَا اور جب ہم نے کہا، ادخلوا تم داخل ہو، هذه اس، القریۃ بستی، فکلوا پھر کھاؤ، منہا اس سے، حیث شئتم جہاں سے تم چاہو، رغدن بافراغت، وادخلوا اور تم داخل ہو، البابا دروازے سے، سجداً سجدہ کرتے ہوئے، وقولوا اور کہو، حطۃ بخشش دے، نغفر لکم ہم بخش دیں گے، لکم تمہیں، خطایاکم تمہاری خطائیں، وسنزید اور ہم عنقریب زیادہ دیں گے، المحسنین نیکی کرنے والوں کو۔ با محاورہ ترجمہ کرتے ہیں۔ اور ہم نے تم سے کہا کہ اس بستی میں جاؤ اور جو کچھ جہاں کہیں سے چاہو با فراغت کھاؤ پیو، اور دروازے میں سجدہ کرتے ہوئے گزرو، اور زبان سے کہو ہم تمہاری خطائیں معاف کر دیں گے اور نیکی کرنے والوں کو اور زیادہ دیں گے۔ اس بستی سے مراد جمہور مفسرین کے نزدیک بیت المقدس ہے، جس کا ذکر اوپر والی آیت میں آیا ہے۔ سجدہ سے بعض حضرات نے یہ مطلب لیا ہے کہ جس کا اللہ تعالیٰ نے کہا کہ سجدہ کرتے ہوئے داخل ہونا، اس کا مطلب یہ ہے کہ جھکتے ہوئے داخل ہو، اور بعض نے سجدہ شکر ہی مراد لیا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ بارگاہ الہی میں عجز اور انکسار کا اظہار اور اعتراف شکر کرتے ہوئے داخل ہو۔ حطۃ اس کے معنی ہے ہمارے گناہ معاف فرما دیں۔ فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون۔ فبدل پھر بدل ڈالا، الذین جن لوگوں نے، ظلموا ظلم کیا، قولاً بات کو، غیر الذی دوسری وہ جو کہ، قیل لہم کہی گئی انہیں، فانزلنا پھر ہم نے اتارا، علی پر، الذین ان لوگوں کے، ظلموا جنہوں نے ظلم کیا، رجزم عذاب، من السماء آسمان سے، بما کیونکہ، کانوا تھے وہ، یفسقون نافرمانی کرتے۔ با محاورہ ترجمہ اس طرح سے ہے، پھر ان ظالموں نے اس بات کو جو ان سے کہی گئی تھی بدل ڈالی، ہم نے بھی ان ظالموں پر ان کے فسق اور نافرمانی کی وجہ سے آسمانی عذاب نازل کیا۔ تفسیر میں ہے کہ اس کی وضاحت ایک حدیث میں آتی ہے جو صحیح بخاری اور صحیح مسلم وغیرہ میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان کو حکم دیا گیا کہ سجدہ کیے ہوئے داخل ہوں، لیکن وہ سروں کو زمین میں گھسیٹتے ہوئے داخل ہوئے، اور حکم بجا لانے کی بجائے ان سے ان کی سرتابی اور سرکشی کا جو ان کے اندر پیدا ہو گئی تھی، اور احکام الہی سے تمسخر اور مذاق جس کا ارتکاب انہوں نے کیا، اندازہ کیا جا سکتا ہے۔
واقع یہ ہے کہ جب کوئی قوم کردار کے لحاظ سے زوال پذیر ہو جائے تو اس کا معاملہ پھر احکام الہی کے ساتھ اسی طرح کا ہو جاتا ہے۔ یہ آسمانی عذاب کیا تھا؟ بعض نے کہا کہ غضب الہی یعنی کہ سخت پالا، طاعون۔ اس کے آخری معنی کی تائید حدیث سے ہوتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ طاعون اسی رجز اور عذاب کا حصہ ہے جو تم سے پہلے لوگوں پر نازل ہوا۔ تمہاری موجودگی میں کسی جگہ یہ طاعون پھیل جائے تو وہاں سے مت نکلو، اور اگر کسی اور علاقے کے متعلق تمہیں معلوم ہو کہ وہاں طاعون ہے تو وہاں مت جاؤ۔ وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَّشْرَبَهُمْ كُلُوا وَاشْرَبُوا مِن رِّزْقِ اللَّهِ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ۔ وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ اور جب پانی مانگا موسیٰ لِقَوْمِهِ اپنی قوم کے لیے، فَقُلْنَا پھر ہم نے کہا، نضرب مارو، بِعَصَاكَ اپنا عصا یا اپنی چھڑی، الحجر پتھر پہ، فانفجرت تو پھوٹ پڑے، منہ اس سے، اثنتا عشرتا 12، عیناً چشمے، قد علم جان لیا، کل اناسم ہر قوم، مشربہم اپنے گھاٹ کو، یعنی کہ ہر قوم نے اپنے مشرب یعنی کہ اپنے پانی پینے والے گھاٹ کو جان لیا۔ کلو تم کھاؤ، واشربو اور پیو، من سے، رزق اللہ اللہ کے رزق سے، ولا اور نہ، تعثو پھرو، فی میں، الارضی زمین کے، مفسدین فساد مچاتے ہوئے۔ سمپل ٹرانسلیشن کرتے ہیں۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے لیے پانی مانگا تو ہم نے کہا کہ اپنی لاٹھی پتھر پر مارو، جس سے 12 چشمے پھوٹ نکلے، اور ہر گروہ نے اپنا چشمہ پہچان لیا، اور ہم نے کہہ دیا کہ اللہ تعالیٰ کا رزق کھاؤ پیو اور زمین میں فساد نہ کرتے پھرو۔ یہ واقعہ بعض کے نزدیک طے کا ہے۔ یہ وہ وادی ہے جس میں بنی اسرائیل کو سجدہ کرتے ہوئے جانے کا حکم دیا گیا تھا، اور بعض کے نزدیک صحرائے سینا کا ہے، وہاں پانی کی طلب ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ اپنی لاٹھی پتھر پر مار، چنانچہ پتھر سے 12 چشمے جاری ہو گئے۔ قبیلے بھی 12 تھے، ہر قبیلہ اپنے اپنے چشمے سے سیراب ہوتا۔ یہ بھی ایک معجزہ تھا جو موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے ظاہر فرمایا۔ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نَّصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجْ لَنَا مِمَّا تُنبِتُ الْأَرْضُ مِن بَقْلِهَا وَقِثَّائِهَا وَفُومِهَا وَعَدَسِهَا وَبَصَلِهَا قَالَ أَتَسْتَبْدِلُونَ الَّذِي هُوَ أَدْنَىٰ بِالَّذِي هُوَ خَيْرٌ اهْبِطُوا مِصْرًا فَإِنَّ لَكُم مَّا سَأَلْتُمْ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ ذَلِكَ بِمَا عَصَوا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ۔ لفظی ترجمہ کرتے ہیں۔ وَإِذْ قُلْتُمْ اور جب تم نے کہا، یا موسیٰ اے موسیٰ، لن نصبر ہم ہرگز نہ صبر کریں گے، علی طعام کھانے پر، واحد ایک ہی، فدعو دعا کریں، لنا ہمارے لیے، ربک اپنے رب سے، یخرج نکالے، لنا ہمارے لیے، مما اس سے جو،
تنبتو اگاتی ہے، الارض زمین، من سے یا کچھ، بقلیہا ترکاری، وقثائہا اور ککڑی، وفومیہا اور گندم، وعدسیہا اور مسور، وبصلیہا اور پیاز۔ قال اس نے کہا، اتستبدلون کیا تم بدلنا چاہتے ہو، الذی جو کہ ہوا ادنا وہ ادنا ہے، ناقص ہے، کم تر ہے، بالذی اس سے جو ہوا وہ خیر بہتر ہے۔ اہبطوا تم اترو مصرن اس شہر میں، فإن پس بے شک، لکم تمہارے لیے، ما سألتم جو تم مانگتے ہو، وضربت اور ڈال دی گئی، علیہم ان پر، الذلۃ ذلت، والمسکنۃ اور محتاجی، وباءوا اور وہ لوٹے، بغضب غضب کے ساتھ، من اللہ اللہ کے، ذالک یہ، بأنہم اس لیے کہ وہ، کانوا یکفرون تھے انکار کرتے، بآیات اللہ اللہ کی آیتوں کا، ویقتلون اور قتل کرتے، النبیین نبیوں کو، بغیر الحق ناحق، ذالک یہ، بما اس لیے کہ، عصوا انہوں نے نافرمانی کی، وکانوا اور وہ تھے، یعتدون حد سے بڑھنے والوں میں سے۔ تفسیر ہے اس کی اس طرح سے، اور جب تم نے کہا اے موسیٰ ہم سے ایک ہی قسم کے کھانے پر ہرگز صبر نہ ہو سکے گا، اس لیے اپنے رب سے دعا کیجئے کہ ہمیں زمین کی پیداوار، ساگ، ککڑی، گیہوں، مسور اور پیاز دے۔ آپ نے فرمایا بہتر چیز کے بدلے ادنا چیز کیوں طلب کرتے ہو؟ اچھا شہر میں جاؤ، وہاں تمہاری چاہت کی یہ سب چیزیں ملیں گی۔ ان پر ذلت اور مسکینی ڈال دی گئی، اور اللہ کا غضب لے کر وہ لوٹے۔ یہ اس لیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی آیتوں کے ساتھ کفر کرتے، نبیوں کو ناحق تنگ کرتے تھے۔ ان کی نافرمانیاں اور زیادتیوں کا یہ نتیجہ ہے۔ یہ قصہ بھی اسی میدان طے کا ہے۔ مصر سے مراد یہاں مصر نہیں بلکہ کوئی ایک اور شہر ہے۔ مطلب یہ ہے کہ یہاں سے کسی بھی شہر میں چلے جاؤ اور وہاں کھیتی باڑی کرو، اپنی پسند کی سبزیاں دالیں اگاؤ اور کھاؤ۔ ان کا یہ مطالبہ چونکہ کفران نعمت تھا، اس لیے کہا گیا کہ تمہارے لیے وہاں پر یہ مطلوبہ چیزیں تو موجود ہی ہیں۔ کہاں وہ انعامات اور احسانات جس کی تفصیل گزری، اور کہاں وہ ذلت اور مسکنت جو بعد میں ان پر مسلط کر دی گئی، الیاذ باللہ، اور وہ غضب الہی کے مصداق بن گئے۔ غضب بھی رحمت کی طرح اللہ کی صفت ہے، جس کی تعویل ارادہ یعقوبیت یا نفس یعقوبیت سے کرنا صحیح نہیں۔ اللہ تعالیٰ ان پر غضبناک ہوا۔ یہ ذلت اور غضب الہی کی وجہ بیان کی جا رہی ہے۔ گویا اللہ تعالیٰ کی آیتوں کا انکار اور اللہ کی طرف بلانے والے انبیاء علیہم السلام اور ان کی تضلیل اور اہانت یہ غضب الہی کا باعث ہے۔ کل یہودی اس کا ارتکاب کر کے مغضوب اور ذلیل و رسوا ہوئے، تو آج اس کا ارتکاب کرنے والے کس طرح معزز اور سرخرو ہو سکتے ہیں؟ وہ کوئی بھی ہوں، کہیں بھی ہوں، اللہ تعالیٰ کے عذاب سے نہیں بچ سکتے۔ یہاں پر ذلت اور مسکنت کی دوسری وجہ بیان کی گئی ہے، عصوا نافرمانی کی۔ اس کا مطلب ہے کہ جن کاموں سے انہیں روکا گیا تھا ان کا ارتکاب کیا۔ اپنی طرف سے کمی بیشی یہ زیادتی اعتداء ہے جو اللہ کو سخت ناپسند ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنی میں قرآن مجید کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو ہم نے کہا سنا ہے اللہ تعالیٰ اس کو قبول و منظور فرمائے، اور جو غلطی ہو گئی ہے یا جو رہ گیا ہے اللہ تعالیٰ اس سے درگزر فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔